اور پھر اہل مدینہ نے جس انداز سے حضور کا استقبال کیا وہ تاریخ اسلام سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آقا کریم نے یہاں آ کر ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ بھی نہ بھایا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے۔ اور اسی طرح ایک مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف اونوں کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملے کرتے رہے۔ عمل حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، جب انہیں خطرہ ظاہر ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دیا اور سونا دے کر بھیجا کہ تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا اور ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آیا کہ ایک سوار ہے جو اونچی پہاڑی پر چڑھ کر کہہ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے ٹکڑے نہ گرے ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا۔ چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں دیکھا تو وہ جو زمزم غفاری تھا وہ بھی آ گیا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض بھی پیچھے سے پھاڑ دی، اور زور زور سے کہا، اللتیمہ اللتیمہ او ادرکنی کل اللتیمہ، او تمہارا قافلہ لٹ گیا، او تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو، اور بگدڑ مچ گئی۔ کہتے ہیں اس قافلے میں پورے مکے نے اپنا مال لگایا ہوا تھا۔ جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنی انہوں نے شروع کر دی، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکہ سے کوچ کر گئے۔ ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم خیریت سے آ گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگ، بڑے بڑے سردار لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ وہ کہتا تھا ہم بدر میں ضرور جائیں گے، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک ہم نے وہاں قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پر ہماری دھاپ بیٹھے گی۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ وہ وہاں بدر میں پہنچ گئے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی بھر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو میرے حضور نے تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور ایک چھوٹی سی دنیا حضور نے جو تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا، صحابہ مجھے مشورہ دو، صحابہ مجھے مشورہ دو، لوگوں آؤ مجھے مشورہ دو۔ صحابہ نے فرمایا، حضور آپ حکم کریں۔ حضرت مقداد نے عرض کی، حضور آپ ہمیں جہاں تک کہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے حضور ہمارے مال جان آپ پر قربان،
ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ غلامان محمد جان دینے سے ڈرتے نہیں، سر کٹ جائیں یا یہ سر رہ جائیں یہ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح ہم کہ کہہ دینے والے ہمارا فخر ہے ہم غلامان محمد ہیں۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھے تو حضور نے کہا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے۔ ادب سے عرض کی، انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان محمد ہیں ہم، شاہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت کی خیر گرو خیز بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو مہد کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں حضور، اگر آپ کا حکم ہو تو آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف چلیں۔ 313 پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی۔ حضور کے غلاموں کے پاس نہ کچھ سامان تھا، صرف 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں۔ پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی تاریخ لکھتی ہے سلامت نہیں تھیں۔ کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور زرہیں تھیں۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کہنے لگے، مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ نیزے، نہ بھالے، نہ کوئی خنجر، تم کس کے آسرے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس حالات حرب و ضرب ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ تیخ و تیر پر، نہ خنجر پر، نہ تکیہ پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضور نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا اور کہا کہ باری باری سوار ہو جاؤ۔ اپنے لیے حضور نے تنہا اونٹ مقرر نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کر لیے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، حضور ہم اپنی باری چھوڑتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، نہ تو تم میرے سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو، میں پیدل نہیں چل سکتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے اور مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے اور اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا،
یہ حضور ہیں، انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو انہیں سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ حضور نے انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے؟ یہ تو حضور کے کسی غلام سے بھی پوچھے گا تو وہ بھی تمہیں بتا دے گا۔ اس نے کہا یہ تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے کسی بھی غلام سے پوچھ، یہ تو تمہیں وہ بھی بتا دے گا۔ نزوت علیہ وفی باطنہ منکا، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اسے رسوا ہی کر دیا۔ حضور خیر آگے بڑھے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے۔ 17 رمضان حضور وہاں پہنچے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو اس وقت 17 رمضان تھی۔ حضرت